Assalamu alaikum. Today we are discussing of Parents and Children by Sir Francis Bacon. So we'll see the complete text and paraphrase. The joys of parents are secret, and so are their griefs and fears. They cannot utter the one, nor they will not utter the other. So joys of parents are secret. So it means कि जो खुशी वालदैन के पास होती है औलाद के हवाले से, जो औलाद खुशी देने का सबब बनती है वालदैन को, या वालदैन को जो प्लेयर मिलता है औलाद की सक्सेस से, उनकी ग्रोथ से, उनकी डेवलपमेंट से, वो सीक्रेट है, मीन्स के उसको बयान नहीं कर सकते. एंड सो द ग्रीफ्स एंड फेयर्स. सो ग्रीफ्स और फेयर्स जो हैं, जो औलाद की तरफ से परेशानी मिलती है, दुख मिलता है उनकी बीमारी पे, उनकी नाकामी पे, वो भी सीक्रेट है. ना वो उनके जॉयस को बयान कर सकते हैं, यानी वालदैन ना अपने जॉयस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना फेयर्स को और ग्रीफ्स को, क्योंकि ये हाईली पर्सनल है और कोई और बंदा, एक नॉन पेरेंट बंदा, उसको फील ही नहीं कर सकता. चिल्ड्रन स्वीटन लेबर्स बट दे मेक मिसफॉर्च्यून मोर बिटर. सो जो चिल्ड्रन, वो हमारी लेबर को, हमारी मेहनत को स्वीटन कर देते हैं. और किस तरह के, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो कि इवन गटर साफ करता है, तो इससे बुरी तो कोई जॉब नहीं हो सकती. तो वो अगर गटर साफ कर रहा है, तो किसी दूसरे के गन में घुस के अगर वो अपने बच्चों का ख्याल उसके माइंड में आता है कि मैं इससे जो कमाई आएगी उससे बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज़ खरीदूंगा, जो कि उन्होंने बड़े अरसे से ख्वाहिश की हुई है, उनके लिए केक लेके जाऊंगा, कोई खाना पीना, कोई बुक्स लेके जाऊंगा, तो वो कितना खुश होंगे, कितना सरप्राइज होंगे. तो वहाँ पे उसकी जो लेबर है वो स्वीटन हो जाती है, उससे उस लेबर का मजा आना शुरू हो जाता है. बट दे मेक मिसफॉर्च्यून्स मोर बिटर. सो लेकिन अगर मिसफॉर्च्यून्स आ जाए तो बच्चों की वजह से वो बिटर हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम फीलिंग हेडेक, आई वॉन्ट बॉदर अबाउट इट, बट इफ माई किड इज फीलिंग हेडेक, सो मैं डेफिनेटली उसको फौरन डॉक्टर पे लेके जाऊंगा. या सिमिलरली कोई और इशू हो जो अपनी ज़ात से रिलेटेड तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन बच्चों के हवाले से मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा. एंड सो विल एवरी पेरेंट डू. दे इंक्रीज द केयर्स ऑफ लाइफ बट दे मिटिगेट द रिमेम्बरेंस ऑफ डेथ. सो दे इंक्रीज केयर्स ऑफ लाइफ. आपकी केयर्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा हो जाता है. पहले आप आज़ाद थे, फिर आपने एक बच्चे को टेक केयर करना है हर वक्त, फिर उसको स्कूल छोड़ना है, उसको वहाँ से लेके आना है, फिर उसकी खुराक का ख्याल रखना है, यानी ऑल द टाइम और टिल द टाइम यू आर देयर इन द वर्ल्ड, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. तो केयर्स में तो इजाफा होता है. लेकिन दे मिटिगेट द रिमेम्बरेंस ऑफ डेथ. तो लेकिन जो मौत का खौफ होता है, मौत का एक डर, वो इनकी मौजूदगी से कम हो जाता है. कि इंसान को पता होता है कि आई हैव पोस्टेरिटी, मेरे पास बच्चे हैं, मेरी औलाद है, मेरी नस्ल चल पड़ी है, मेरे नाम लेने वाले ज़िंदा हैं और मेरी चीज़ों की हिफाजत करने वाले आ गए हैं. तो इंसान मौत से उतना घबराता नहीं है. ये उस ज़माने में होता था, ख़ासतौर पे जो फीमेल्स के साथ के जिनके पेरेंट्स मर जाते थे, ख़ासतौर पे फादर, और वो अनमैरिड होती थी, तो उनको उसकी फादर की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलता था. वो नियरेस्ट जो मेल किन होता था उससे मिलता था, या स्टेट को मिल जाता था. तो जो वालिद होता था उसकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं अपने बच्चों को प्रॉपरली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके मरूँ. So, the perpetuity by generation is common to beasts, but memory, merit, and noble works are proper to man. इन जनरेशन्स को बढ़ाना ये तो बीस्ट्स में भी कॉमन है, बीस्ट भी ये करते हैं, जानवर भी ऐसे ही करते हैं. लेकिन जो चीज़ उनमें नहीं है और इंसान में है, वो है मेमोरी, यादाश्त, मैरिट, अच्छे यानी काम, अमाल, और नोबल वर्क्स, जो कि इंसान खल्के खुदा के लिए काम करता है, दुनिया के लिए काम करता है. कह ये वो चीज़ें जो पर्टिकुलर हैं इंसान के लिए. And surely a man shall see the noblest works and foundations have proceeded from childless man. और अक्सर आप लोग देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा नेक काम होते हैं, या सबसे ज़्यादा नेक जो फाउंडेशंस बनाई जाती हैं, कोई काम किए जाते हैं, इमारतें बनाई जाती हैं, कोई चैरिटी के काम किए जाते हैं, या कोई खल्के खुदा को खुश करने के लिए काम किए जाते हैं, वो ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनकी औलाद नहीं होती. Which have thought to express the images of their minds where those of their bodies have failed. तो वो जो खुद अपने जिस्म से प्रोड्यूस ना कर सके, जहाँ पे उनके अजसाम फेल हो गए, वो उन चीज़ों को अपने माइंड से इमेज बनाते हैं, यानी वो इमेजिन करते हैं कि हम लोगों की टेक केयर करें, तो ये दूसरों की औलाद की टेक केयर इसी तरह की हमारी अपनी औलाद होती तो हम उनकी टेक केयर कर रहे होते. सो द केयर ऑफ पोस्टेरिटी इज मोस्ट इन दम दैट हैव नो पोस्टेरिटी. तो जिनकी औलाद नहीं होती, जनरेशन्स नहीं होती, लोगों की औलाद का
جو ایک کیئر ہے وہ ان میں زیادہ ہوتی ہے. They that are the first raisers of their house are most indulgent towards their children, beholding them as the continuance not only of their kind but also of their work, and serve both children and creatures. So جو اپنے گھر کو ریز کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ جو کہ سربراہ ہوتے ہیں اپنے گھر کے، وہ بڑے انڈلج ہوتے ہیں اپنے چلڈرن کے اندر، کیونکہ ان میں ان کو کیا نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ صرف ان کی کائنڈ کے اندر انکریز نہیں ہو رہا، یعنی وہ ایک انسان کے اندر انسانی آبادی میں انکریز نہیں ہو رہا، بٹ آلسو دے ورک، آلسو جو ان کا کام ہے وہ بڑھتا رہے گا. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اگر اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ بزنس مین ہے، تو اسے ایک تو خوشی اس چیز کی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو گیا، اس کی نسل بڑھ گئی. سیکنڈ، اسے خوشی اس چیز کی بھی ہوگی کہ جو اس کی اولاد ہے بیسیکلی وہ اب آگے جا کے چیزوں کو سنبھالے گی، ان کاموں کو سنبھالے گی جو کام اس کے حوالے سے جو وہ کرتا ہے، جو بزنس ہے، سو اسے ایک سہارا مل گیا یا اس کے بزنس کو پھیلانے والا بندہ مل گیا. The difference in affection of parents towards their several children is many times unequal and sometimes unworthy. So, especially in mother. So, as Solomon said, a wise son rejoices the father, but an ungracious son shames the mother. So, ڈفرینس جو ہے پیرنٹس کا اپنی محبت میں اپنے بہت سارے بچوں میں سے وہ کئی دفعہ ان ایکول ہوتا ہے، اور سم ٹائمز اٹ از ناٹ جسٹیفائڈ، خاص طور پہ ماں کے اندر. ظاہر بات ہے زیادہ تر جو سب سے چھوٹا یا سب سے بڑا ان کو زیادہ پیار ملا کرتا ہے. تو سولمن نے کہا کہ ایک جو وائس سن ہے وہ اپنے باپ کو خوشی دیتا ہے، اس کا سر فخر سے بلند کرتا ہے، لیکن ایک ناشکرا بیٹا وہ ماں کو شرمندگی دلاتا ہے. مینس ٹو سے کہ پھر وہ بلیم ماں پہ آ جاتا ہے کہ تم نے اس کی ٹیک کیئر صحیح نہیں کی. A man shall see where there is a house full of children, one or two of the eldest respected and the youngest made wantons, but in the midst some that are as it were forgotten, who many times nevertheless prove the best. کہ آپ دیکھیں گے کہ گھر جس میں بہت سارے بچے ہیں، ایک یا دو جو بڑے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے، جو چھوٹے ہیں وہ یعنی شرارتی بن جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں. پیار محبت جب انہیں ملتا ہے اتنا ماں باپ کا اور بڑے بہن بھائیوں کا، لیکن درمیان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ جن کو پیدا کر کے لوگ بھول گئے، لیکن یہی ہیں جو کہ سب سے زیادہ بیسٹ بنتے ہیں آگے جا کے. یہ اس طرح کے وہ ایک پنجابی کہاوت ہے کہ بندہ ڈیش بن جائے لیکن درمیان والا بہن بھائی نہ بنے. سو درمیان والا جو بہن بھائی ہے اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. آپ بڑے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ چھوٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتے. بڑے کو کہیں گے تو کہا جائے گا بڑے کی عزت کرو، چھوٹے کو کہیں گے تو کہا جائے گا چھوٹے سے پیار کرو. کوئی دروازہ کھولنا ہے تو درمیان والے نے کھولنا ہے، دودھ دہی لانا ہے تو درمیان والا لائے گا، بل جمع کرائے گا تو درمیان والا کرائے گا. یعنی جتنی رسپانسبلٹیز ہیں وہ درمیان والے پہ ہیں، بڑا اور چھوٹا اس سے باعزت بری ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ لیکن بعد میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں who nevertheless prove the best. بعد میں یہی سب سے زیادہ بہترین بنتے ہیں کیونکہ ان کو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتا ہے، ان کے اندر ایک رسپانسبلٹی کی عادت ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کام کیسے چلانا ہے، جو کہ بڑے اور چھوٹے کو نہیں پتہ ہوتا. The liberality of parents in allowance towards their children is a harmful error. یعنی چلڈرن کو پیسے دینے میں جو والدین illiberal ہو جاتے ہیں، یعنی ہاتھ روک کے پیسہ دیتے ہیں، یہ بڑا غلط ایک مسٹیک ہے ان کی. Makes them base, acquaints them with shifts and makes them sort with the mean company and makes them surfeit more when they come to plenty. اس سے کیا ہوتا ہے؟ Makes them base. اگر آپ بچوں کو پیسے نہیں دیتے تو بچوں کے اندر کمینگی آتی ہے. Acquaints them with shifts، وہ بہانے کرتے ہیں پیسے لینے کے لیے. جیسے کئی لوگ فیس 18,000 ہے تو 40,000 گھر سے منگوا لیں گے کہ جی یہ یعنی دھوکہ دیں گے پیرنٹس کو. میکس them sort with the mean company، غلط کمپنی میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، اور جب ان کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا تو وہ ایکسٹراویگنٹ ہو جائیں گے، فضول خرچ ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں پیسہ دیا ہی نہیں گیا کبھی، نو دولتیے بن گئے وہ، ان کو پیسے کا خرچنے کا احساس ہی نہیں تھا. And therefore the proof is best when men keep their authority towards their children but not their purse. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے اوپر تو اتھارٹی رکھتے ہیں لیکن ان کے پرس پہ نہیں، یعنی ان کی اسپینڈنگ پہ ان کی نظر نہیں ہوتی لیکن بچوں پہ نظر رکھتے ہیں. تو وہ نظر پرس پہ بھی ہونی چاہیے کہ بچے کیا خرچ کر رہے ہیں، کس طرح خرچ کر رہے ہیں. تو بیکن کے کہنے کا مطابق انہیں خرچ کرنے دینا چاہیے،
ایک اچھے طریقے سے انہیں آنا چاہیے کہ کچھ محدود وسائل کے اندر وہ خرچ کریں اپنی پاکٹ منی کو، تاکہ ان کو آگے جا کے جب ان کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ اس کو بھی ایک حساب سے خرچ کرنا سیکھیں. Men of a foolish manner, both parents and schoolmasters and servants, in creating and breeding an emulation between brothers during childhood, which many times sorroweth to discord when they are men and disturb its families. کہ جو لوگ ہیں ان کی یہ ایک بڑا فولش مانر ہوتا ہے. جیسے پیرنٹس بھی ہیں، اسکول ماسٹرز بھی ہیں، سرونٹس بھی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک مقابلے کی فضا پیدا کرتے ہیں بچوں میں، بھائیوں کے درمیان. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اٹس سورٹ ٹو ڈسکارڈ وین دے آر مین. اور یہ اتنا زیادہ وہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز پنپ جاتی ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ مقابلہ بازی پھر بھی رہتی ہے اور فیملیز ڈسٹرب ہوتی. یعنی آپ کے پاس 2 بچے ہیں تو اللہ ان دونوں کی زندگی کرے، تو دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہی ہونا چاہیے. اگرچہ ایک لائق ہے اور دوسرا نالائق ہے، یا ایک زیادہ ایکٹیو ہے دوسرا لیس ایکٹیو ہے، ایک ہیلدی ہے اور دوسرا سمارٹ ہے، تو ایسے جب آپ دونوں میں کمپٹیشن کریں گے تو آپ موقع پہ تو ان کو اپنے حساب سے ڈھال رہے ہیں، لیکن آپ ان کے مائنڈز کو پلیوٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ. اور یہ رزلٹ یہ نکلے گا کہ ایک ٹائم آئے گا جب وہ ایک دوسرے سے ان کی وہ جو مقابلہ بازی ہے وہ نفرت میں بدلنا شروع ہو جائے گی، ڈس لائک میں بدلنا شروع ہو جائے گی، اور فیملیز ڈسٹرب ہوں گی فیوچر میں. The Italians make little difference between children and nephews and near kin folks. Italians کے اندر یہ روایت ہے کہ وہ اپنے بچوں میں، اپنے نیفیوز میں، اپنے دیگر رشتہ داروں کے بچوں میں کم فرق کرتے ہیں. But so they be of the limb, they care not that they pass not through their own body. ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ بے شک ان کی ذاتی اولاد نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ان کے سیم خاندان سے ہیں تو ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. And to say truth, in nature it is as much as like matter, in so much that we see a nephew sometimes resemble an uncle and kinsman more than his own parent as blood happens. وہ جس طرح خون جو ہے اس کی ایک خاصیت ہے کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں جو نیفیوز ہوتے ہیں یا نیئر کنس فوک، وہ پیرنٹس پہ کم جاتے ہیں اور دوسرے رشتہ داروں پہ زیادہ جاتے ہیں. مثلا ایک بچہ جو ہے وہ میں بھی ماں پہ نہ گیا ہو، خالہ پہ چلا جائے، باپ جو ہے یعنی جو بچہ باپ پہ نہ جائے، چاچے پہ چلا جائے یا دادا جی پہ چلا جائے. تو اٹالینز جو ہیں وہ اسی چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جو بھی بچہ ہے وہ خون ایک ہے تو اس کا پراپر خیال رکھتے ہیں، اسی طرح جیسا اپنی اولاد کا. اب یہاں پہ بیگن بات کر رہا ہے بچوں کے تعلیم کے حوالے سے. Let parents choose between the vocations and courses they mean the children should take. تو یہ جو ہے اکثر و بیشتر جو پیرنٹس ہیں انہیں چاہیے کہ وہ چوز کریں کہ ان کے بچوں کو کس پروفیشن میں جانا ہے یا کیا تعلیم حاصل کرنی ہے. For then they are most flexible. So اس طرح وہ فلیکسیبل ہوں گے. And let them not too much apply themselves to the disposition of their children. اور اپنے آپ کو بالکل بچوں کی اس خواہش کے اوپر نہ چھوڑ دیں. As thinking they will take best to that which they have most mind so. کہ بچے کا دل ہے کہ وہ ایک کام کرے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے خود اپنے کریٹیکل نگاہ سے کہ وہ بچہ اس قابل ہے یا نہیں. یعنی پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح پالیں کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا بچہ کس پانی میں ہے، تو وہ اس حساب سے اس کے لیے چوز کریں کہ اسے کیا پڑھانا ہے اور اس کے لیے کیا جاب ہونی چاہیے. اتنے زیادہ فلیکسیبل نہ ہو کہ وہ بچے کی بات مان لیں، ضد مان لیں، اور بچہ کوئی ایسا پروفیشن لے لے جو اس کے قابل نہیں ہے یا جس کے وہ قابل نہیں ہے، یا ایسی پڑھائی لے لے جو وہ کر نہیں سکتا. فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں میتھمیٹکس میں نیل ہوں. تو میں اگر میتھس کے بارے میں اور میرے پیرنٹس کو پتہ ہے اس چیز کا، تو اگر میں میتھس کی طرف جانے کی کوشش کروں تو انہیں چاہیے وہ مجھے روکیں کہ بھائی تیرے بس کی گل نہیں، تو رہ جا، ٹل جا. So it is true if the affection or aptness of the children be extraordinary, then it is good not to cross it. ہاں، لیکن ایسے ہے کہ اگر بچے کا جو ایک لائکنس ہے یا ایک سبجیکٹ کی طرف اس کی جو مناسبت، اس کے لگاؤ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہے، پھر اسے کراس کرنا غلط ہے. پھر اسے فیور کریں، اس کے ساتھ چلیں. بٹ جنرلی دا پرسیپٹ از گڈ. یعنی اس کا میننگ ہے کہ چوز دی بیسٹ اینڈ کسٹم ول میک اٹ پلیزنٹ اینڈ ایزی. کہ جنرلی یہ پرسیپشن ہے کہ آپ وہ چوز کریں جو آپ کو بہترین لگتا ہے، اور بعد میں جو ہے نا ساری کائنات مل کے اسے آپ کا بنانے میں لگا دے گی، تو یعنی چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گی. Younger brothers are commonly fortunate.
but seldom or never when the elders are disinherited. अब apparently देखा जाए तो बात तो बड़ी मुबहिम सी है कि यंगर ब्रदर्स नॉर्मली फॉर्चुनेट होते हैं, लेकिन तब नहीं होते जब जो बड़े भाई होते हैं उन्हें डिसइनहेरिट कर दिया जाता है या आक कर दिया जाता है. हालांकि होता तो यह है कि अगर बड़ों को कर दिया जाए तो सारी जायदाद और सब कुछ छोटे के पास आ जाएगा, तो फिर तो वो लकी है. ये अनफॉर्चुनेट क्यों कह रहे हैं? लेकिन यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि यंगर ब्रदर्स नॉर्मली फॉर्चुनेट होते हैं जब उनके सर पे बड़े भाई होते हैं बाप की तरह, और वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, टेक केयर करते हैं, और उन्हें पता होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके शोल्डर पे हैं, तो वो छोटे भाई को इतना ज़्यादा आगे आने नहीं देते. आगे आने का मतलब है कि उसे इस पर ज़्यादा बोझ ही नहीं पड़ने देते, उसको ज़्यादा काम काज उसके ज़िम्मे नहीं लगाते. लेकिन अगर उन्हें डिसइनहेरिट कर दिया जाए तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे भाई पे आ जाती है, और ये उसके लिए अनफॉर्चुनेट होता है. सो दिस वॉज ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. सो बेकर ने बहुत थोड़े टाइम के अंदर, बहुत थोड़े वर्ड्स में पूरा पेरेंटेज और बच्चों को पालना और उनके हवाले से क्या डिसाइड करना है क्या नहीं करना, और उनके दरमियान मुकाबलेबाजी का एक रुझान, और फिर किस तरह बच्चों के अंदर कौन से बच्चे जो हैं, किस तरह के बच्चे जो ज़्यादा मेहनती होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाकियों के साथ हम क्या सलूक करते हैं. सो ये सारी चीज़ें उसने बताई. सो दिस वॉज वेरी गुड essay. So please subscribe the channel and share with your loved ones. Thank you very much.